بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ویسے تو اسلام آباد جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ سیف سٹی ہے، لیکن کتنا سیف سٹی ہے کہ ریڈ زون سے کروڑوں روپے کی بجلی کی تاریں چوری ہو گئی. اس پہ ہم نے پہلے سٹوری دی تھی، لیکن آج ہم آپ کو سٹوری دے رہے ہیں کہ یہاں پہ جو میٹرو بس چلتی ہے جو ایئرپورٹ کی طرف جاتی ہے، اس کے ساتھ جو سیکورٹی وال لگی ہوئی ہے، جو تاریں لگی ہوئی ہیں، بڑی قیمتی تاریں ہیں. تقریباً 90 سے 100 روپے پر فٹ یہ تار لگتی ہے. وہ تقریباً 2 کلومیٹر کے علاقے سے اتار لی گئی ہے، اور اس کی مالیت بھی جو ہے وہ لاکھوں میں بتائی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کس نے اتاری، کیوں اتاری، کیا سیکورٹی کا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کہاں پہ تھے. تو آپ یہ ہماری سکرین پہ دیکھیں کہ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے پورے نظام کے ساتھ. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ انی پی رہی ہے تو کتے چٹ رہے ہیں. حد ہوگی کہ ریڈ زون میں بجلی کی تاریں چوری ہو جاتی ہیں تو کوئی پتہ نہیں لگتا. حالانکہ کوسار بلاک جہاں سے بجلی کی تاریں چوری ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور یہاں بھی یہ جو NHA ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، بالکل اس کے اپوزٹ. اور یہ میٹرو اسٹیشن جو ہے نیشنل ہائی وے میٹرو اسٹیشن ہی کہلاتا ہے. تو اس کے قریب سے لے کے آپ دیکھیں، میں نے کیمرے کی آنکھ سے خود جا کے وہاں پہ اس کو محفوظ کیا ہے اور آپ کو دکھا رہا ہوں. CDA والوں کو دکھا رہا ہوں، IG اسلام آباد کو دکھا رہا ہوں، DC اسلام آباد کو دکھا رہا ہوں، کمشنر اسلام آباد کو دکھا رہا ہوں کہ یہ یہاں سے سیکورٹی وال جو ہے، جو لوہے کی تار جو لگائی گئی تھی وہ اتار لی گئی ہے. اب اس کے 2 نقصانات ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہاں سے جانور جو ہیں، یہ اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ جانور گائے، بھینسیں، بکریاں جو ہیں وہ روڈ پہ نہ آ جائیں، اور گیدڑ وغیرہ رات کے وقت نہ آئیں تاکہ کوئی خطرے نہ ہو ٹریفک کے لیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سکریپ مافیا نے یہ اتار لیں. وہاں پہ موجود جو سیکورٹی سپروائزر ہیں، MSM کمپنی کے جو سیکورٹی سپروائزر ہیں جمیل صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی، اور دوسرے جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی. ذرا وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں، ان کی بات بھی سن لیں. کہ اس کی چوری روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے بھی جا کے مطلب وہ 2 کلومیٹر کی آگے چوری ہوئی پڑی ہے وہاں سے. اب جان ہاں تار جی نائٹ میں اگر کوئی ہوتی ہے تو اس ٹائم مطلب نہیں، نائٹ میں تو ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نائٹ دن رات ڈیوٹی آپ کی، پیٹرولنگ تو آپ کی ہے نا. جی تو لیکن پھر ہو جو مرضی لے جائے. نہیں سر جی، پھر بھی ہم دیکھتے تو ہیں، اپنا کام تو کرتے ہیں. ویسے یہ زیادہ تر چوری جو ہے مافیا لے جاتا ہے، جو سکریپ بیچتا ہے. جی اس طرح سے لوگ اور رات میں تقریباً ہوتی ہے سر جی. اچھا، اب یہاں پہ نئی لگے گی جی. یہ تو ٹینڈر ہوگا اس کا. یہ سر جی CDA والوں کے پاس ہے، وہی لگائیں گے. اچھا، تو آپ نے دیکھا ہے ویسے گھوم پھر کے کتنی چوری ہوئی ہے؟ نہیں سر جی. باقی ہمارے جو جاتے ہیں نا بندے، وہ رائڈر جاتے ہیں موقع پہ. ہاں، یہ ٹریک پہ ہوتے ہیں جو پیٹرولنگ کرتے ہیں وہ آپ ہی کی سیکورٹی کے ہیں نا. آپ ہماری اسکول تو یہ پھر کون لے جاتا ہے جعلی اتار کے یہاں سے؟ اس کا ہمیں کچھ کہہ تو نہیں سکتے ہیں کہ کون اترتا ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں. یہ کرسچین کالونی کے جو بندے ہیں نا، زیادہ تر انہیں پہ ہمیں بھی شک ہوتا ہے. سکریپ میں بیچتے ہیں. ہاں، اسکریپ میں بھی. اچھا، تو یہ کتنی دفعہ اتری ہے؟ مثلا ابھی تو ایک دفعہ اتری ہے، یہ تو بار بار اترتی ہوگی، سال میں 1-2 بار تو اترتی ہوگی. ہم بھی کبھی نئے آتے ہیں، کبھی 2 ماہ کے بعد چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے. کیونکہ ہم ہی نہیں ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ تو کروڑوں روپے مالیت کی جعلی ہے اتنی قیمتی. تو اس کا کوئی روک تھام نہیں ہے. اس کا روک تھام کیا مطلب، ڈیوٹی بھی ہم کرتے ہیں، نائٹ کو بھی ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے. ہاں، اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں سر. نہیں تو جمیل صاحب جو آپ کے لڑکے پیٹرولنگ کرتے ہیں، جی اس کا مطلب وہ ان کے ساتھ ملے ہوں گے پھر. نہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے. نہیں تو کیونکہ جو پیٹرولنگ والے بندے ہمارے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ تو ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایریا ہے یہاں سے 26 نمبر تک ہے، ہاں، N5 تک. تو وہاں پہ ایک بندہ اگر یہاں سے ابھی نکل گیا تو پیچھے کیا ہو تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اتنی جلدی تو کاٹی بھی نہیں نہ جا سکتی. یہ جو لگی ہوئی ہے جعلی، اتنی جلدی تو کاٹی بھی نہیں جا سکتی. اس پیٹرولنگ کے دوران مثلاً یہ جو 2 کلومیٹر کی کاٹ لی گئی ہے، تو اس پیٹرولنگ کے دوران اگر ایک بندہ آگے جاتا ہے واپس آنے تک تو چور کاٹ رہا ہوگا اس کو. چور کاٹ رہا ہے کہ واپس آنے تک، تو چور نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب اس کو بھی بائک کا پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹرولنگ بائک پہ ہوتی ہے نا، پیدل ہوتی نہیں ہے. ہاں، تو بائک آ گیا وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ نکل جاتے ہیں پھر یہ کام ہو سکتا ہے. یار یہ جو جہاں سے جگہ خالی ہو گئی ہے، خدا نخواستہ ادھر جنگل ایریا ہے، آبادیاں ہیں،
दहशत गर्द इधर से आ जाए, उधर से ये मेट्रो बस के ऊपर ही हमला हो जाए तो फिर क्या हो सकता है? ये तो सिक्योरिटी तो आप है, आपकी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी तो हमारी जिम्मेदारी है सर, लेकिन अभी इसके बारे में हम जो है ना, ये जो तार है, इस तार के लिए तो किसी को भी नहीं रोकना है, क्योंकि तार वो उन्होंने काटनी है, पोल्ट्रियों ने उन्होंने बेचनी है, पोल्ट्री काट दें? पोल्ट्री काटते हैं, ये क्रिश्चियन कॉलोनी के पोल्ट्री हैं वो काटते हैं। बाकी मैंने तो otherwise सुना है तो कि स्क्रैप में बेचने वाले काटते हैं इतनी बड़ी, क्योंकि पोल्ट्री से बेचते वही है, हाँ बेचते वही है, मतलब स्क्रैप में भी वही बेचते हैं ना, हाँ। ये पोल्ट्री का काम है। बाकी का क्योंकि हमने बहुत पकड़े हैं, बहुत अर्सा पहले हमने पकड़े भी हैं हाँ। नाइट में ऐसे, फिर पुलिस के वाले किए हमने बंदे, हम ग्राउंड पकड़े भी हैं, इससे ऐसी बात नहीं है कि नहीं पकड़े। ये सब पोल्ट्री उतारते हैं, बाइक से आते हैं, वो उतार लेते उतार, और उतार के किस तरफ से निकल जाते हैं? ये सच नहीं पता किस तरह से निकल जाते हैं, बेच देते हैं आगे। आपने कभी देखा है उनको खुद काटते हुए? ये 2 दफ़ा सच लेके जा रहे थे जब देखा, बस उसके बाद में। तो नाज़रीन, आपने ये मौक़िफ़ जाना कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे पेट्रोलिंग वाले भी होते हैं, यानी इसी कंपनी के जो ज़ाती हैं, और वो रात को भी चक्कर लगाते हैं। लेकिन हैरत की बात है, पता नहीं कहाँ चक्कर लगाते हैं या चक्कर देते हैं, ये सारी चक्करबाजी का ही काम है कि इस्लामाबाद का दिल है ये G9 इशारे से लेके G10 वाले इशारे तक, इसके दरमियान में से। और मज़े की बात यह है कि जहाँ से ये तारें उतारी गई हैं, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं, भैंसों के बाड़े बने हुए हैं। सीडीए ने वहाँ से, हाँ सीडीए वाले जाते हैं वहाँ से भत्ता ज़रूर करते हैं, और कुछ सीडीए के अफसरान जो हैं वहाँ से मुफ्त दूध भी लेते हैं ग्वालों से, यानी अपना काम चलाया हुआ है इन्होंने। लेकिन जो सीडीए की ज़मीनें हैं चूँकि मुफ्त केक की तरह हैं, वहाँ से जो जाए जो मर्ज़ी करे। लेकिन अब ये देखें कि स्क्रैप माफिया जो है, वहाँ पे एक बंडल जो है वो मेरा ख्याल है कि स्क्रैप माफिया उठा नहीं सका, उसको इन्होंने लपाट के जो नेशनल हाईवे स्टेशन है उसके पास रखा गया है। लेकिन ज़्यादातर जो है स्क्रैप माफिया वहाँ से उठा के ले गया। अब इनका ये कहना है, वहाँ पे हमने देखे कि जो नशई हजरात हैं वो मदहोश पड़े होते हैं, और फिर इतनी तार काट के उसको उठा के लेके जाना किसी नशई के काम नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। इसके पीछे पूरा ग्रो काम करता है, और ये जो तारें लगाई जाती हैं ये बड़ी कीमती होती हैं। इसके ऊपर जो जिस्त का पान जो है वो चढ़ाई जाती है। जिस्त वो लोहा है जो बहरी जहाज़ों के नीचे लगाया जाता है, जिसको जंग नहीं लगता, तो जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर, इस लोहे के ऊपर उसकी पान चढ़ाई जाती है ताकि इसको जंग ना लगे। और ये मार्केट में स्क्रैप जो है दूसरे लोहे की निस्बत ज़्यादा महंगा बिकता है। अगर ये नशई हजरात भी इसको काट के लेके जाते हैं, लेकिन होता तो पीछे स्क्रैप माफिया ही है। चूँकि हमारी पुलिस भी नहीं जाती स्क्रैप माफिया से पूछने के भी यहाँ से ये चोरी हुई है, किसने खरीदी है। अगर पुलिस चाहे तो पुलिस आपने देखा है कि किसी के घर से चोरी हो जाए तो कोई सुनियारा जो जेवरात ख़रीदता है उससे फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये कौन बेच के गया। लेकिन चूँकि कुत्ती चोरा नाल मिली है, लिहाजा किसी ने कोई परवाह ही नहीं। और सबसे ख़तरनाक बात ये है नाजरीन, चूँकि इसके दूसरी तरफ जो है कच्ची बादियाँ या जंगली एरिया है, खुदा न खास्ता अगर चंद दहशतगर्द वहाँ पे आके छुप गए और वो छलांग लगा के सामने आ गए हमारी मेट्रो बस के सामने, फिर कौन जिम्मेदार होगा? एक बयान आएगा कि ये सिक्योरिटी लैब था, तो सिक्योरिटी लैब तो हमारा कैमरा अब आपको बता रहा है, और वहाँ पे आपकी ने जिसको ठेका दिया सिक्योरिटी एजेंसी ने, वो कहते हैं जी हमारी पेट्रोलिंग भी होती है। पेट्रोलिंग किस वक्त होती है? पेट्रोलिंग, और ये भी छानबीन करने की ज़रूरत है कि इस सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग पेट्रोलिंग करते हैं कहीं वो तो इस माफिया का हिस्सा नहीं है, कहीं वो तो इनके साथ नहीं मिले हुए इस तार चोरी के स्कैंडल में। लेकिन अगर ये तार चोरी, जिस तरीके से ये तार चोरी हुई है, और फिर मैंने कैमरे की आंख से आपको ये भी दिखाया कि एक तरफ से तार काटी गई है, दूसरा कश्मीर हाईवे के ऊपर जो जंगला लगाया है उसको तोड़ा गया है। यानी लोग जो हैं वो आसानी के साथ दूसरी तरफ जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो इस जंगला लगाने का, फिर इस सिक्योरिटी वाल लगाने का क्या फ़ायदा है, सिवाय इसके कि आप सिक्योरिटी वाल कौमी ख़जाने से लगा रहे हैं, उसको स्क्रैप माफिया जो कोड़ियों के वहाँ से काट के लेके जाता है और अपने मकासद हासिल करता है। और अब क्या होगा? अब सीडीए इसका नया टेंडर करेगा, ठेकेदार माफिया को न्याय इसका जनाब ठेका दिया जाएगा, उसमें सीडीए वाले भी पैसे कमाएंगे, ठेकेदार भी पैसे कमाएगा, उसको नहीं पकड़ा जाएगा जो यहाँ से ये तार काट के लेके गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेड जोन से लेके जनाब आईजी साहब, जनाब कमिश्नर साहब, जनाब डीसी साहब, रेड जोन से लेके ये G9 और G10 के इशारे तक ये तारें किसने चोरी की हैं? कहाँ गए आपके सेफ सिटी कैमरे? कहाँ गई आपकी सिक्योरिटी? कहाँ गए रात को आपके पेट्रोलिंग करने वाले? कहाँ गए आपके अमले? कहाँ गया सीडीए का अमला? कहाँ गया जिली इंतजामिया का अमला? कहाँ गया पुलिस का अमला?
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، ایک بیان وزارت داخلہ کی طرف سے آتا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ قانون آپ کا اکھاڑ کے ساتھ لے گئے ہیں، وہ سکریپ مافیا آپ کا قانون اکھاڑ کے ساتھ لے گیا. اب ان کو پکڑو نہ جا کے. اور وہ جنہوں نے وہ بجلی مافیا جو ہے، وہ بجلی کی تاریں چوری کرنے والے، ریڈ زون میں ناظرین دیکھیں ہمارا المیہ، دیکھیں کہاں سو رہے ہیں ہمارے دانے. ریڈ زون سے 3 دفعہ بجلی کی تاریں چوری ہوئی ہیں اور ہم نے نشاندہی بھی کی ہے 3 دفعہ، اور یہ کروڑوں روپے مالیت کی. یہ کہاں پہ؟ جہاں پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، جہاں پہ کوئی، یہ وہی ریڈ زون ایریا ہے جہاں سے بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک گیا تھا اور میریڈ سے جا ٹکرایا تھا. اس کے قریب ہی ہے یہ کوسار بلاک. وہاں سے تیسری دفعہ یہ بجلی کی تاریں کروڑوں روپے مالیت کی چوری ہوئی. آج تک چور کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون تھا کون نہیں. سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں. کوسار بلاک میں اس وقت 14 لفٹیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ بجلی کی تاریں چوری ہونے کی وجہ سے صرف اور صرف 5 کام کر رہی ہیں اور 14 غیر مؤثر ہیں. اور 5 لفٹیں جو ہیں وہ مخصوص کر دی گئی ہیں وی آئی پی شخصیات کے لیے. اب یہ آپ دیکھیں کہ ریڈ زون سے لے کے G10 تک چوری چوری چوری. لوگوں کے گھر لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈاکو داخل ہو رہے ہیں، چور گھروں کے تالے توڑ رہے ہیں. تالے توڑنے کے علاوہ یہ سیکورٹی وال توڑ رہے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جناب محسن نقوی صاحب، اب اللہ آپ کو یہاں پہ لے ہی آیا اسلام آباد میں بطور وزیر داخلہ. پنجاب میں آپ کے حوالے سے کہا جاتا تھا آپ بڑے متحرک وزیر داخلہ ہیں. ہم نشاندہی بھائی جان کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ یہی ہے کہ ہم نشاندہی کر دیں. آپ کی وزارت داخلہ کے پاس ایک لیٹر گیا ہوا ہے کوسار بلاک کا. وہاں پہ جو PWD کا انجینئر ہیں، انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ جناب ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. وہ معاملہ دیکھیں کہ بجلی کی تاریں کس نے چوری کی ہیں. پھر یہ میٹرو اسٹیشن، جو یہ میٹرو بسز چل رہی ہیں، ان کی جو سیکورٹی والا ہے، ہم نے آپ کو کیمرے کے ذریعے دکھا دیا ہے. سراغ لگانا تو اب آپ کا کام ہے، کہ یہ آپ کے اداروں کا کام ہے کہ کون یہ سیکورٹی وال کو توڑ رہا ہے، کون قانون کو توڑ رہا ہے، کون قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے. یہ جائے کہ آپ کو پریس ریلیز جاری کرنی پڑے کہ ہم کوئی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانون تو اگلے توڑ تاڑ کے پرے کر گئے آپ کا، بلکہ اس کو سکریپ کے کھاتے میں بیچ بھی گئے آپ کے قانون کو. امید ہے کہ محسن نقوی صاحب آپ اس پہ کوئی ایکشن لیں گے. کمشنر اسلام آباد کو، چیف کمشنر اسلام آباد کو کچھ احکامات صادر فرمائیں گے. IG اسلام آباد سے کہیں گے کہ جناب آپ کے سیکورٹی کے جو سیف سٹی کیمرے ہیں ان سے ہی مدد حاصل کر لیں. اگر آپ کے پولیس والے جو ہیں وہ عیدی مہم میں مصروف ہیں تو اس کا کوئی اور حل کر لیں. تو ناظرین، اس حوالے سے جو بھی فالو اپ ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.